احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں، محبتوں اور الفتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس عاجزانہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے، آمین ثم محاسبہ نفس کے عنوان سے چند معروضات میں آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے محاسبہ کی توفیق سے مالا مال کر کے اپنی زندگی کے پرائے کو حسین سے حسین تر بنانے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سورہ حشر ہے، 28 پارہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے محاسبے کا حکم دیا کہ روزانہ کی بنیاد پر تم دیکھو اپنے آپ کو کہ ہم نے اپنے کل کے لیے، اپنی اخروی زندگی کے لیے ہم نے کیا جمع کیا ہے۔ اللہ پاک نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں کو، اپنے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنا محاسبہ کرو کہ کل کے لیے ہم نے کیا چھوڑا، آخرت کے لیے ہم نے کیا ذخیرہ اندوزی کی، کیونکہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا کے اندر جو چیز آپ کاشت کرو گے آخرت کے اندر وہی کاٹو گے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو تقوی کے نور سے مزین کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی تاکید فرمائی کہ اگر آج انسان عیش و عشرت کی زندگی گزار کر کل کی دنیا کو بھول جائے تو اسے لوگ دانا نہیں کہیں گے بلکہ نادان ہی کہیں گے، کیونکہ اصل کی دنیا تو اخروی دنیا ہی ہے۔ یہ دنیا تو 4 دن کی دنیا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ مجھے اور آپ کو تو ایک سانس کی بھی خبر نہیں کہ اگلا سانس بھی ہم لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے۔ تو جو آج کی رنگینی میں مبتلا ہو کر کل کی دنیا کو بھول بیٹھے، فرمایا وہ نادان ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا تمہیں نادان نہیں بننا، تم تو میرے محبوب کے غلام ہو، تمہاری آخرت تو حسین سے حسین تر ہونی چاہیے۔ جب کل قیامت کا دن ہو، تمہاری زندگی کے گرد ایک نور کا ہالہ ہو، اور اس نور کے آلہ کے اندر تم 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے نظر آنے چاہیے، سبحان اللہ۔ اور پھر دنیا تمہیں رشک بری نگاہوں سے دیکھ کے کہے یہ دیکھو یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ پھر لطف کی بات ہوگی جب ہم اپنے اکابر، اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دنیا کو، اپنی زندگی کو بے آب و گیا ہنگم کی طرح انہوں نے چھوڑا نہیں، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر وہ اپنا محاسبہ کرتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ذی شان ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو قبل اس کے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب کیا جائے۔
اپنے عمل کو تولو قبل اس کے کہ میزان پر تمہارے اعمال کو تولا جائے۔ آج اپنے سر کو اس رب کائنات کے سامنے جھکاؤ، آج نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تم پر نماز پڑھی جائے۔ یہ دنیا عارضی زندگی ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وتیرہ تھا، آپ نے ایک رجسٹر بنا رکھا تھا، روزانہ کی بنیاد پر جو بھی کام کرتے اس رجسٹر پر آپ لکھ دیتے کہ آج میں نے یہ کام کیا، آج میں نے یہ کام کیا۔ جب ایک ہفتہ ہو جاتا تو جمعہ کے دن آپ اس رجسٹر کو کھول کر اپنے سامنے رکھتے اور اس کا محاسبہ کرتے کہ کون سا ایسا عمل ہے جو میں نے رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ کے بغیر کیا ہے۔ حالانکہ ان کا کوئی عمل ایسا نہیں تھا کہ جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، کوئی عمل ایسا نہیں تھا، لیکن جس کو آپ خود اپنی طرف سے سمجھ لیتے کہ یہ کام میں نے اپنی رضا کے لیے کیا، یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا۔ تو علماء نے لکھا، سیرت حلبیہ کے اندر، آپ کی سیرت کے اندر آیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم پر کوڑے برسانا شروع کر دیتے کہ اے عمر، تو نے یہ کام اللہ کی رضا کے خلاف کیسے کر لیا؟ اپنے اس روزمرہ کے معاملات پر آپ اپنے جسم پر کوڑے مارتے کہ یہ کام میں نے اللہ کی رضا کے خلاف کیا، باللہ معاذ اللہ۔ حالانکہ وہ کام تو اللہ کی رضا کے مطابق ہی ہوتا، لیکن جس کو آپ اپنی طور پہ سمجھ لیتے یہ کام اللہ کی رضا کے خلاف ہے، آپ جسم پر کوڑے مارتے۔ جب آپ کا وصال باکمال ہوا تو آپ کو جب غسل دیا گیا تو آپ کے پشت پر، آپ کے پہلوں پر کوڑوں کے ضربات کے نشان ہوتے تھے، کوڑوں کے نشانات ہوتے آپ کی پشت پر۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ جب قرآن مجید کی تلاوت سنتے، کسی قاری کی زبان سے آیات بینات سنتے، جس آیت کریمہ کے اندر عذاب کا ذکر ہوتا یا وعیدوں کا ذکر ہوتا، تو آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی، اور حتیٰ کہ آپ پر غشی طاری ہوتی، آپ بے ہوش ہو جاتے، آپ کو آپ کے گھر میں لایا جاتا۔ تو کئی مہینے آپ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے علاوہ اپنے گھر میں رہتے، باہر نہ نکلتے۔ دوست احباب آپ کو آپ کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو دوست دیکھتے کہ آپ کے چہرے اقدس پر، آپ کی آنکھوں سے جو آنسو بہتے ان کے نشانات پڑ چکے ہوتے۔ اور سیدنا عمر فاروق عرض کرتے، کاش عمر کو عمر کی ماں جنم نہ دیتی، آج مجھے پریشانی اور شرمندگی کا احساس نہ ہوتا۔ کاش میں ایک بولا بسرا ہوا انسان ہوتا جو اللہ کے حساب سے، اللہ تعالیٰ کی عذاب سے محفوظ ہو جاتا۔ جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ایک دن میں اور حضرت جناب عمر فاروق جا رہے تھے، اچانک میں تھوڑا سا پیچھے ہو گیا اور جناب عمر فاروق تھوڑا آگے چلے گئے، بیچ میں ایک دیوار حائل ہو گئی۔ تو میں نے کیا دیکھا، جناب عمر فاروق اپنے آپ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، زمانہ اگرچہ تجھے امیر المومنین کہتا ہے، کیا تو امیر المومنین بننے کے لائق ہے؟ وہ عمر جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ان اللہ ینطق علی لسان عمر، میرے عمر کی زبان پر تو خدا بولتا ہے، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، الشیطان یفر من ذل عمر، عمر کے سائے سے ڈر کر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، سائے سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ عمر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے عمر، لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں، کیا تو امیر المومنین ہے؟ اگر امیر المومنین ہے تو اے عمر، یا اللہ سے ڈر جا یا عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو جا۔ جناب عمر فاروق جب امیر المومنین بنے تو آپ کو اپنے محاسبہ کا اس قدر خیال تھا کہ آپ نے ایک شخص کو مقرر کر رکھا تھا کہ جب میری بارگاہ، میری سلطنت لگے، جب میری مجلس لگے تو تم نے دوران مجلس کھڑے ہو کے کہنا ہے، اے عمر اللہ سے ڈر جا، اے عمر اللہ سے ڈر جا۔ آپ نے ایک شخص کی ڈپٹی لگا رکھی تھی، دوران مجلس بڑے بڑے
سفیروں کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہوتی تو سفیروں کی ملاقات کے دوران وہ عمر جن کی 26 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی اور وہ بھی اسلامی حکومت، کسی کے ذہن میں ہے ہمارے پاکستان کا جو رقبہ ہے وہ کتنا ہے؟ میرا خیال ہے 7,96,096 کلومیٹر رقبہ ہے پاکستان کا، لیکن سیدنا عمر فاروق کی 26 لاکھ مربع کلومیٹر پہ حکومت تھی، یعنی پاکستان کا جتنا ٹوٹل رقبہ ہے اس سے 4-5 گنا بھی بڑا سمجھ لیں تو بھی زیادہ، اتنی زیادہ حکومت کے مالک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی مجلس میں سفیروں کے ساتھ ملاقات ہوتی تو وہ شخص کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ اے عمر اللہ سے ڈر جا، اے عمر اللہ سے ڈر جا۔ یہ محاسبے کا آپ کو خوف تھا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا، آپ نے فرمایا بھی آج کے بعد تیری ڈپٹی ختم، آج کے بعد تمہارا کام ختم۔ ہاتھ باندھ کے عرض کی حضور کیا مجھ سے کوئی ناراضگی ہو گئی ہے؟ کیا میری فیس ہدیہ زیادہ ہے میرا؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا میری جگہ پہ کسی اور آدمی کو ہائر کر لیا ہے؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لیا، داڑھی کو ہاتھ میں لے کے آپ نے ایک بال نکال کے فرمایا یہ دیکھو میرا ایک بال سفید ہو چکا ہے، اب عمر کو اللہ سے ڈرانے کے لیے یہ ایک بال ہی کافی ہے، عمر کو اللہ سے ڈرانے کے لیے یہ ایک بال ہی کافی ہے۔ اس انداز میں ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے زندگی گزاری۔ اور سیدنا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے 97 حدیث پاک حضور کی یہ روایت کی ہیں انہوں نے، آپ کی جو مرویات کی تعداد ہے وہ 97 ہے، اور یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں جنہیں غسیل الملائکہ کا اعزاز حاصل ہے۔ اس خوبصورت حسین و جمیل شخص کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا۔ آپ کی پہلی رات تھی، شادی ہوئی تو پہلی رات تھی، شب زفاف تھی، شادی کی رات تھی، تو آپ شب زفاف، شب عروسی والے دن آپ اس کمرے میں تھے جس کے اندر دلہن تشریف فرما تھی۔ ایک تاجدار کائنات کے عاشق صادق نے حضور کے حکم پر جہاد کا اعلان کیا، تو آپ اس عالم میں تھے کہ آپ پر غسل جنابت فرض ہو چکا تھا۔ تو آپ نے جب حضور علیہ السلام کا حکم سنا کہ حضور علیہ السلام نے جہاد کا حکم دیا ہے، آپ نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے اجازت دو، میں نے جہاد پہ جانا ہے۔ تو بیوی کہنے لگی آج کی رات تو چلو ٹھہر جا، ابھی کون سا جہاد پہ لوگوں نے چلے جانا ہے، ابھی تو صبح ہوگی، لوگ جہاد پہ جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اے میری زوجہ خوش بخت اور خوش نصیب ہو، اگر میں جہاد سے واپس آ گیا تو ہم زندگی کے ایام اکٹھے گزاریں گے، اگر واپس نہ پلٹا تو کل جنت کے اندر تمہاری اور میری ملاقات ہوگی۔ اب حضور کا حکم آ گیا ہے، میرا خیال ہے عشق اور عقل کی آپس میں پنجہ آزمائی ہوئی ہوگی۔ عقل نے کہا ہوگا کہ اے حنظلہ ابھی تو جہاد کا حکم ہوا ہے، ابھی وقت لگے گا، پہلی رات ہے، آج کی رات تو کم از کم اپنی بیوی کے پاس گزار لے، پہلی رات ہے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں کہ بیوی کو چھوڑ کر تم جہاد کو چلے جاؤ۔ لیکن اسی موقع پر پھر عشق نے بھی دستک دی ہوگی، اے حنظلہ اگر بیوی ناراض ہو گئی تو بیوی منا لو گے، اگر حضور ناراض ہو گئے تو حضور کو کس نے منانا ہے؟ تو آپ نے اپنی بیوی کو پیچھے چھوڑا اور جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ جب جہاد کے لیے گئے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل جنابت کے ساتھ تھے، ابھی غسل ان پہ فرض تھا، ابھی غسل نہیں کیا تھا۔ اگر غسل کرنے میں وقت لگتا، آپ نے فرمایا حضور کا حکم ہو چکا ہے، اگر غسل کرنے میں وقت لگ گیا تو حضور کے حکم کی عدولی نہ ہو جائے، حکم عدولی ہو گئی تو میری کائنات عالم کے اندر بچنا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو جب جہاد شروع ہوا، جنگ شروع ہوئی، جناب حضرت حنظلہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہمارے مجاہدوں کو تلاش کیا جائے، شہیدوں کو تلاش کیا جائے، سارے شہیدوں کو تلاش کر لیا گیا۔ صحابہ نے عرض کی بندہ نواز جناب حنظلہ نہیں مل رہے، تو میرے آقا نے فرمایا حنظلہ کو تلاش کرنا چھوڑ دو، جناب حنظلہ کو فرشتے آسمانوں کے اندر لے گئے ہیں، حنظلہ کو میرے حنظلہ کو فرشتے آسمانوں کے اندر غسل دے رہے ہیں۔
آسمان بالا کے اندر ان کو غسل دیا جا رہا ہے۔ پھر تھوڑا سا وقت ہوا، جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اقدس زمین پہ آیا، دیکھا گیا تو جناب حنظلہ کی زلفوں کے اندر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کسی نے غسیل الملائکہ کو دیکھنا ہو تو جناب حنظلہ کو دیکھ لے۔ یہ اعزاز دیا۔ حضرت حنظلہ ایک دن جناب ابو بکر صدیق، محاسبے کا یہ عالم تھا، جناب ابو بکر کے پاس آئے تو جناب ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ اے حنظلہ کیسے ہو؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ، وہ حنظلہ جنہیں اس قدر اعزاز حاصل تھا، کہنے لگے اے ابو بکر میں حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا حنظلہ یہ کیا بات کر رہے ہو، کیسے منافق ہو گئے؟ جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے ابو بکر، اے تاجدار صداقت، جب ہم حضور کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، آقا جنت کا ذکر کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے ہم جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب آقا جہنم کا ذکر کرتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم آقا کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم جنت کو بھی دیکھ رہے ہیں، جہنم کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب آقا کی بارگاہ سے ہم الگ ہوتے ہیں، بیوی بچوں میں مصروف ہوتے ہیں، دنیاوی معاشی امور کے اندر مصروف ہوتے ہیں تو اس سارے عمل کو بھول جاتے ہیں، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے حنظلہ اللہ کی قسم میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں، میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں۔ جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابو بکر صدیق وہاں سے چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب حنظلہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جب آپ کی بارگاہ ہوتی ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم جنت کو دیکھ رہے ہیں، ہم جہنم کو دیکھ رہے ہیں، جس چیز کا آپ ذکر کرتے ہیں آقا وہ چیز ہماری آنکھوں کے سامنے محسوس ہوتی ہے۔ جب آپ کی مجلس کو چھوڑتے ہیں، معاشی امور کے اندر منطبق ہوتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم منافق ہو گئے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حنظلہ اور اے ابو بکر، اگر ہر وقت تمہاری وہی حالت ہو جو میری بارگاہ میں ہوتی ہے، اگر ہر وقت تمہاری حالت ویسے ہی رہے جس طرح میری بارگاہ میں حالت ہوتی ہے، تو اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، اگر ہر وقت تمہاری حالت ویسی رہے تو تمہارے بستروں کے اندر، تمہارے راستوں کے اندر اللہ کے فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے حاضر ہو جایا کریں۔ لیکن اے حنظلہ، اے ابو بکر سن لو، ایک گھڑی دوسری گھڑی سے مختلف ہوتی ہے، ہر گھڑی ایک گھڑی کے برابر نہیں ہوتی، ہر گھڑی دوسری گھڑی سے مختلف ہوا کرتی ہے۔ تو صحابہ کرام اس انداز میں اپنا محاسبہ کرتے تھے، اس انداز میں۔ حضرت طلحہ انصاری ایک دن اپنے گھر کے اندر، اپنے باغ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے ایک پرندے کو دیکھا، ایک پرندہ اڑا اور وہ باہر جانے کا راستہ تلاش کر رہا تھا، لیکن باغ اتنا گھنا تھا اسے راستہ نہ مل سکا۔ آپ نے سلام پھیرا ہوا تھا تو آپ اس کی پھڑکڑاہٹ کو دیکھنے میں تھوڑا سا مصروف ہو گئے۔ اس قدر ہمارے اکابرین اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے، اس کی پھڑکڑاہٹ کو دیکھتے سننے میں تھوڑا مصروف ہو گئے۔ چند لمحے اس پرندے کو دیکھتے رہے، پرندہ ادھر آتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرتا ہے، لیکن اسے کوئی راستہ نہیں ملتا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ دوبارہ، آپ کا خیال نماز کی طرف آیا تو آپ یہ بھول گئے کہ میں کتنی رکعتیں ادا کر چکا تھا۔ جب آپ یہ بھول گئے کہ میں کتنی رکعتیں ادا کر چکا تھا تو آپ کو یہ، آپ کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ میرے باغ نے مجھے دنیاوی معاملات کے اندر مصروف کر دیا ہے، اب یہ باغ میرے پاس نہیں رہنا چاہیے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں واقعہ سنایا، واقعہ سنا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد طلحہ انصاری کا باغ طلحہ کا نہیں رہا، یہ میں اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں، آپ جہاں پہ چاہیں مرضی اس کو صرف کر دیں۔ پورے کا پورا باغ سوائے ان چند لمحات کے جو اس مصروف رہے پرندے کی پڑکڑاہٹ سننے میں، آپ نے پورے کا پورا باغ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ جناب عمر نے اس لیے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو،
اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ آج تمہارے پاس وقت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، صحتک قبل سقمک، غناک قبل فقرک، فراغک قبل شغلک، حیاتک قبل موتک۔ اس حدیث پاک کو میں ایکسپلین نہیں کرتا، وقت ختم ہو جائے گا، اس کے لیے الگ سے 1 گھنٹہ درکار ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، یہ مت سمجھو کہ ہم ابھی جوان ہیں، بوڑھے ہوں گے تو یہ سارے معاملات کر لیں گے۔ فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فرمایا فراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فراغت سے پہلے، مشغول ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو فراغت کو۔ آپ فارغ ہو دل بھر کے اللہ کی عبادت کر لو، فراغت قبل شغلک۔ دوسرے نمبر پر فرمایا صحتک قبل سقمک، آج صحت ہے تو اس صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پھر فرمایا غناک قبل فقرک، آج اللہ نے مال و دولت دی ہے، غنا دیا ہے تو غنا کو فقیر ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فراغک قبل شغلک، حیات قبل صحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج اللہ نے صحت دی ہے، چہ جائے کہ بیماری آ جائے تم اللہ کے سامنے سجدے ہی نہ کر سکو، آج اپنی جبین کو جھکا کر اللہ کو راضی کر لو۔ پھر فرمایا حیاتک قبل موتک، 5ویں نمبر پر فرمایا اپنی حیات کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اگر حیات کو غنیمت جانو گے تو اپنا محاسبہ کر لو گے، اور جو تمہاری آخرت آئے گی، آخرت اس انداز میں آئے گی کہ سبھی عالیان محشر تمہیں دیکھ کر رشک بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، یہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ اس انداز میں اگر تم نے اپنا محاسبہ کر لیا، جناب حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبید بن عمر، یہ 3 لوگ ہم سیدہ کائنات بی بی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حاضر ہوئے، جا کے عرض کی امی جان حضور علیہ السلام کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں جس سے ہمیں راحت نصیب ہو۔ تو حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اے میرے بیٹو، ایک رات حضور علیہ السلام کی میرے پاس باری تھی، میرے گھر کے اندر باری تھی۔ حضور علیہ السلام کی 11 یا 12 ازواج تھی تو باری لگی ہوئی تھی۔ ایک رات حضور ایک زوجہ کے پاس آرام کرتے، دوسری رات دوسری کے پاس، تیسری رات تیسری کے پاس۔ تو جناب اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ باری میرے گھر کی تھی، اچانک تاجدار کائنات میرے گھر میں آئے اور حضور علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پر سو گئے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام میرے قریب ہوئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اللہ کی عبادت نہ کر لوں، تھوڑی دیر اگر تم مجھے اجازت دو میں اللہ کی عبادت نہ کر لوں۔ تو جناب سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کی بندہ نواز، میرے سارے لمحات، میری ساری خواہشیں آپ پر قربان، میں کھلے دل سے اجازت دیتی ہوں آقا، میری خواہش سے آپ کی خواہش افضل ہے، آپ اللہ کی عبادت کریں۔ تو حضور علیہ السلام مشکیزے کی جانب بڑھے، آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ جناب اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے اس قدر انہماک کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کی کہ حضور علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اس انداز میں ہم قرآن پڑھیں کہ ہماری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جائیں۔ آج ہم قرآن سے بالکل دور ہو گئے ہیں۔ میرے آقا نے تو فرمایا تھا میں تو جا رہا ہوں، میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انا تارک فیکم الثقلین اول ما کتاب اللہ وثانی اطرت اہل بیت۔ فرمایا پہلی چیز جو تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز میری آل پاک ہے۔ فرمایا ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا، تم ہرگز کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن آج ہم قرآن سے بھی دور ہو گئے، آج ہم آل پاک سے بھی دور ہو گئے۔ کوئی قرآن کو پورے پارے 30 پارے ہیں تو کوئی قرآن کے پورے 30 پاروں کو نہیں مانتا، تو کوئی قرآن کو مانتا ہے تو آل پاک کو نہیں مانتا۔ تمہیں مبارک ہو، قرآن کے 30 پاروں کو بھی مانتے ہو اور حضور علیہ السلام کی آل پاک کو بھی مانتے ہو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ جناب اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور
اس قدر زارو قطار روئے کہ آپ کے آنسو زمین پہ بہنا شروع ہو گئے. اللہ اکبر. اس قدر. اسی کیفیات کے اندر جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ براجمان ہوئے. ہاتھ باندھ کے عرض کی بندہ نواز رونے کا سبب کیا ہے؟ اللہ پاک نے تو آپ کو فرما دیا لقد لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو یا رسول اللہ پھر اب رونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس قدر زار و قطار رو رہے ہیں، آپ کا سارا دامن اقدس تر بتر ہے، آقا رونے کا سبب کیا ہے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. اے بلال، تم کیا چاہتے ہو کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے بلال سن لو، اللہ کی جہنم کی آگ کو سوائے مومن کی آنکھ سے کے آنسو کے کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی. جہنم کی آگ کو جو چیز ٹھنڈا کر سکتی ہے وہ بندہ مومن کی آنکھ سے نکلے ہوئے وہ قطرے ہیں جو اللہ کی جہنم کے عذاب کو ٹھنڈا کر دے گی. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے میں رو رہا ہوں تاکہ میرے امتی دوزخ کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں، دوزخ کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں. اور پھر میرے آقا نے یہاں تک ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے اپنی آنکھ سے آنسو بہاتا ہے تو آنکھ سے آنسو بہانے سے اس بندے پر گناہ اس قدر گرتے ہیں، گناہ اس قدر جھڑتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں. خزاں کے موسم میں درخت کو ہلائیں تو سارے پتے جھر جھر کر کے نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. آقا کائنات نے فرمایا جس کی آنکھ سے آنسو کے چند قطرے جاری ہو جائیں اس کے گناہ اس قدر گرتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں. حکایت الصالحین کے اندر ایک حکایت میں نے پڑھی. قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. اس کے سامنے اس کا نام اعمال رکھا جائے گا. نام اعمال اس کے سامنے وہ انکار کر دے گا. اس کے نام اعمال کے اندر کوئی نیکی نہیں ہوگی، وہ انکار کر دے گا. تو اللہ پاک فرمائے گا تو کس قدر انکار کر سکتا ہے حالانکہ ہمارے پاس گواہ موجود ہیں. وہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھے گا، گواہ تو کہیں نہیں نظر آ رہے. عرض کرے گا مالک گواہ تو مجھے کہیں نہیں نظر آ رہے. اللہ پاک فرمائے گا کہ جو تمہارے اعضاء ہیں یہی تمہارے گواہ ہیں. اللہ پاک تمامی اعضاء کو حکم دے گا کہ گواہی دیں. وہ سارے اعضاء گواہی دیں گے. ہاتھ گواہی دیں گے مالک لم یزل ہم گواہی دیتے ہیں اس آدمی نے ہاتھوں سے فلاں گناہ کیا تھا. کان گواہی دیں گے مالک لم یزل ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے کان سے منتہی انہو چیزیں سنی تھی. آنکھیں گواہی دیں گی، حتیٰ کہ ساری اشیاء اعضاء گواہی دیں گے. اللہ پاک حکم دے گا اسے اٹھاؤ گھسیٹ کر جہنم رسید کر دو. جب جہنم کی طرف فرشتے اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے تو اس کی آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں، پلکیں ہیں، ان پلکوں میں سے ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا. حکایت الصالحین کے اندر علامہ باقر مجلسی نے لکھا کہ ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے مالک لم یزل کیا تیرا فرمان نہیں ہے جو بندہ اپنے آنکھوں کی ایک پلک کو بھی میرے خوف اور ڈر سے تر بتر رکھے گا قیامت کے دن میں اسے عذاب جہنم سے محفوظ کر دوں گا. اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں. ایک بال عرض کرے گا، آنکھ کی ایک پلک ایک پتلی عرض کرے گی اے مالک لم یزل میں گواہی دیتی ہوں یہ بندہ اگرچہ اس کے نام اعمال میں زندگی بھر اس نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، جب بھی گناہ کرتا تو مالک لم یزل گناہ کے ڈر سے اس کے تیرے خوف سے اس نے ہمیشہ مجھے تر بتر کیے رکھا، میں اس کی گواہی دیتی ہوں. اللہ پاک فرمائے گا اگر تو اس کی واقعتاً گواہی دیتی ہے تو فرشتوں میں نے اس کی آنکھ کی پلک کی گواہی کی بدولت اسے جنت عطا فرما دی ہے. اے فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ. اندازہ کریں جو اس قدر اپنا محاسبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اسے جنت جیسی نعمت عطا فرماتا ہے. جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا تو قیامت کے دن اسے اوندے منہ جہنم رسید کیا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے بھی یہی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان یہ جانے دیکھے کہ میں نے کل کے لیے کیا ذخیرہ اندوزی کی ہے. آج ہم اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے تو بڑی بڑی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، بینک بیلنس بناتے ہیں، اپنے گھر کے اندر کافی ساری اشیاء کو جمع کرتے ہیں، لیکن یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کو
بناوٹ سجاوٹ کے لیے آپ اتنی اسٹرگل کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، تو جو دائمی زندگی ہے اس کو بنانے کے لیے میں نے اپنی گریبان میں جھانکنا ہے، آپ نے اپنی گریبان میں جھانکنا ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کیا ذخیرہ اندوزی کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا